آپ کے ہاں بڑا دلچسپ ماڈل ہے کہ بیٹا چیئرمین ہے اور آصف زرداری صاحب اس چیئرمین کے انڈر کام کرتے ہیں پارٹی میں، تو آپس میں جو آپ کے اختلافات ہوتے ہیں ان کو کس طرح سارٹ آؤٹ کرتے ہیں؟ ہم تو ایسے نہیں دیکھتے ہیں، کوئی انڈر ایسے کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، ہم مل کے کام کرتے ہیں، مل کے جدوجہد کرتے ہیں، مل کے سوچتے ہیں، مل کے فیصلے لیتے ہیں۔ اختلاف ہو تو کس کی مانی جاتی ہے؟ اختلاف تو نہیں ہوتا آج کل، لیکن اگر ہوتا نہیں ہوگا، ہم جمہوری جو جماعتیں ہیں، یا اٹس ناٹ اے کوشچن آف کوئی ڈکٹیشن پہ نہیں چلتے، ہم تھریش آؤٹ کرتے ہیں، ہم نہ صرف آپس میں تھریش آؤٹ کرتے ہیں، ہم اپنے جماعت کے ساتھ تھریش آؤٹ کرتے ہیں، اور جو پھر اس کے مطابق فیصلے لیے جاتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو بھی کتابیں پڑھنے کا بہت شوق رکھتے تھے، محترمہ بینظیر بھٹو بھی کتابوں میں بہت دلچسپی لیتی تھی، آپ کس طرح کی کتابیں پڑھتے ہیں؟ جو میں حیران ہوں کہ آپ نے کیسے یہ میرا کمرہ سے میرا پاکستان کا ٹرپ کا کتاب جو ہے وہ یہاں لے کر آیا ہے۔ میں نان فکشن پڑھتا ہوں، لیکن جتنا شہید بی بی یا بھٹو شہید پڑھتے تھے شاید یونیورسٹی کے ٹائم پہ اور دوسرے ٹائموں پہ ہم زیادہ پڑھتے تھے، آج کل کم ٹائم ملتا ہے، سب سے آرٹیکلز جو آتے ہیں آپ کے فون پہ آتے ہیں، وہ بھی اتنا ٹائم ملتا ہے، لیکن جب موقع ملتا ہے تو میں نے ہسٹری آف پالیٹکس یونیورسٹی میں بھی پڑھی، تو اسی ٹاپکس کے مطابق کتابیں بھی پڑھتا ہوں۔ آج کل یہ ہم سلک روڈس کے بارے میں، نیو سلک روڈس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، ہم ہے بھی صحیح جہاں ہمارا گزرتا تھا، تو بٹ جو سورٹ آف آئی تھنک جتنا ٹائم کوئی دینا چاہتا کہ بس آپ کا کتاب کے ساتھ بیٹھ کے کوئی آدھا دن گزارنا، وہ دن تو آئی تھنک آر گون۔ محترمہ بینظیر بھٹو کا جو اسکینڈینیوین ماڈل آف ڈیموکریسی تھا، ایک سوشلسٹ ماڈل آف ڈیموکریسی ذوالفقار علی بھٹو کا تھا، آپ کا ذاتی نظریہ کیا ہے؟ آپ کس طرح کا نظام چاہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو عوام کے مسئلے ہیں، جو اس قسم کا وسائل میں اس قسم کے پاکستان جیسے ملک میں جو اس میں پاکستان کا جتنا پوٹینشیل ہے، ہمارے عوام غریب ہے، جتنا ڈسپروپورشنل ہمارا گیپ ہے امیروں کے درمیان اور غریبوں کے درمیان، یہ ہمارا پروگریس کو، ہمارا ملک کی ترقی کو، ہمارے عوام کو ترقی کو روکتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وی آر ان اے ویری کنزرویٹیو کانٹیکس، پاکستان میں اٹ از ویری ہارڈ ٹو اچیو something that might seem too radical, but میں سمجھتا ہوں کہ ایک طریقہ ضرور موجود ہے جس سے ہم ایک ترقی پسند ایجنڈا عوام کے سامنے پیش کرے، اور اس سیاسی کانٹیکس میں، اس پولیٹیکل کانٹیکس میں جتنا ہم اس پہ عمل کر سکتے ہیں وہ ہمارا جدوجہد کی کوشش ہوگا۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم اس دور میں ہیں جہاں جتنا میرا سورٹ آف انر لیفٹی خوش ہوگا کہ میں کوئی ایکسٹریم کا پوزیشن لے سکتا ہوں، مگر میں ایک جو ایک ترقی پسند نظریہ رکھ کے، ایک لیفٹ آف سینٹر کا سلائٹلی مور لیفٹ کا نظریہ رکھ کے اس پہ کتنا میں پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر سکتا ہوں، وہ میرا سیاسی کوشش ہوگا۔ آپ کے والد صاحب بڑے پریگمیٹسٹ ہیں، عملیت پسند ہیں، آپ کی والدہ زیادہ تر آئیڈیلزم پر یقین رکھتی تھیں اور آئیڈیلزم کے لیے انہوں نے اپنی جان بھی قربان کی، آپ کہاں کھڑے ہیں؟ فرسٹ آف آل آئی ڈونٹ تھنک دنیا میں کوئی سیاستدان موجود ہے جو پریکٹیکل نہیں ہے، اینڈ یہ ایک فالس ڈائیکاٹمی ہے جو سجیسٹ کہ بھٹو شہید پریکٹیکل نہیں تھا، کہ پریکٹیکل سیاستدان نہیں تھا، کہ بی بی شہید پریکٹیکل سیاستدان نہیں تھے، یا صدر زرداری کا پریکٹیکل سیاستدان ہونے سے اس کا اچیومنٹس میں کوئی کمی ہے۔ آپ سیاست، پالیٹکس از دی آرٹ آف دا پاسبل۔
آپ حاصل کر سکتے ہو جو ممکن ہے، جو سیاسی صورتحال میں، الیکٹورل صورتحال میں ممکن ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نظریہ تو واضح تھا، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جس طریقے سے اس نے کام کیا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو بالکل ایک آئیڈیلسٹ تھی، وہ چاہتی تھی کہ پاکستان ایک ماڈرن جمہوری ریاست بنے۔ شہید بی بی نے بڑا بہادری کے ساتھ اپنا جدوجہد لڑی۔ 30 سال کے لیے 1973 کی آئین کا بحالی کے جدوجہد شہید بی بی نے لیڈ کی تھی، اور آخر شہادت بھی قبول کی تھی، لیکن ساتھ ساتھ اپنا ایجنڈا امپلیمنٹ کرنے کے لیے وہ ریولیوشنسٹ نہیں بنی، وہ اتنا ایکسٹریم پوزیشنز میں نہیں جاتے جہاں آپ براڈر پبلک کو شاید ایلینیٹ کرے یا آپ اپنا ایجنڈا کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے۔ مثلاً 1988 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف جو ریگنگ ہوا، اس میں اور 2018 کے ریگنگ میں آپ تو موجود تھے، آپ کو پتہ تھے کہ پری پول اور ڈیورنگ پول سب کچھ کیا ہوا، پوسٹ پول بھی کیا ہوا۔ نہ شہید بی بی انکار کر سکتی تھی، ریاست کے خلاف لڑ سکتی تھی، اور ساتھ ساتھ دیکھ رہی تھی کہ ہمارا بارڈر پہ یہ امریکہ کا انٹرسٹ کم ہوتا جا رہا ہے، ہمارا معاشی سچویشن بہت برا جا رہے ہیں، ہمارا جو امریکہ کے جانے سے اور ہمارا نیوکلیئر پروگرام پہ جو دنیا کا خاموشی تھا وہ اب نہیں رہے گا، اور اس صورتحال میں کیا میں اپنی سیاست کے لیے، اپنے پارٹی کے لیے یہ الیکشنز نہیں مانوں اور سڑکوں پہ دھرنا دے دوں اور کہہ دوں کہ نہیں، میرا 2/3 میجورٹی میرا والد کا شہید کرنے کے بعد، میرا بھائی کو شہید کرنے کے بعد، میرے کارکن کو بند کرنے کے بعد ابھی بھی مجھے نہیں دے رہے ہیں اور میں نہیں مانتی ہوں یہ رزلٹ، کیا ہوتا پاکستان میں؟ 1986 میں وہ کہتی، اگر وہ کہتی کہ میں آ رہی ہوں پنڈی میں ضیاء الحق کے گھر کے بعد دھرنا کر رہی ہوں، اس کا امپیکٹ کیا ہوتا؟ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے پریکٹیکل سیاست کر کے دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی۔ اس ایک قدم میں پاکستان کی ہر عورت کے لیے ایک انقلاب تھی، مسلم امہ کی ہر عورت کے لیے ایک انقلاب تھی، اور she had her hands tied behind her back. She had 3 senators. جتنا آج سپورٹ حاصل ہے ہمارا سلیکٹڈ حکومت کو، اتنا ہی مخالفت تھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی، مگر پھر بھی وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے وزیر اعظم جو جوائنٹ ہاؤسز آف کانگریس پہ جا کے پاکستان کی کیس لڑے۔ وہ جو لیڈی ہیلتھ ورکرز کا پروگرام جو تنقید کا نشانہ تھی، آج تک ان پہاڑوں سے لے کے پنجاب کے بلوچستان کے دیہاتوں تک چل رہا ہے۔ تو شہید بی بی نے پریکٹیکل سیاست کی۔ She never compromised on democracy. There were accusations even اس نے 2007 میں جب وہ مان رہی تھی کہ میں اپنا سیاست کر رہی ہوں، میں واپس آؤں گا، میرا حق ہے، میں احتجاج بھی کروں گی، میں الیکشن بھی لڑوں گی، اور مذاکرات کا جو آپشن ہے اس کو بند نہیں کی تھی، اور ان مذاکرات کی وجہ سے مشرف کا وردی ہٹا۔ بی بی شہید نے جو اپنا سیاسی پریکٹیکل سکلز تھی، اس سے پاکستان میں اس ایک ایکٹ سے جمہوریت کا بحالی کا دروازہ کھول دیا تھا۔ ورنہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آج تک جنرل مشرف پاکستان میں اقتدار کر رہا ہوتا۔ تو بی بی نے اتنا آئیڈیلسٹک ہو کے کہ اپنی خاندان کو کی قربانی، اپنا خود جان کی قربانی دے کے، اب اس سے زیادہ آئیڈیلسٹک ہو سکتے ہیں؟ پریکٹیکل پالیٹکس سے اپنے حاصل کی۔ نہ صدر زرداری کیا پریکٹیکل پالیٹکس پہ بات کریں، وہ ایک تنقید کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، مگر صدر زرداری نے اپنا کانٹیکس میں شہید بی بی کی شہادت کے بعد
اس کے باوجود تو جو دھاندلی ہوئی اور ہمیں ایک بار پھر 2/3 میجورٹی سے محروم رکھا گیا، اس کے باوجود 1973 کی کانسٹیٹیوشن جو بی بی شہید کے 30 سال کے جدوجہد تھی وہ اپنی زندگی میں وہ بحال نہیں کر سکے. اسی پریکٹیکل پالیٹکس کرنے والے صدر زرداری نے تو کر لی. وہ انصاف کے تحت NSC ایوارڈ جو آج تک پاکستان کے صوبے نے نہیں دیکھا، وہ صدر زرداری کا پریکٹیکل پالیٹکس نے تو حاصل کی. یہ جو سی پیک کا منصوبہ جو گیم چینجر تھا پاکستان کے لیے، صدر زرداری کا پریکٹیکل پالیٹکس نے ہمارے لیے حاصل کی. جو آج تک غریب ترین عورتوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت معاشی سپورٹ مل رہی ہے ریاست کی طرف سے، وہ صدر زرداری کا پریکٹیکل پالیٹکس نے حاصل کی. تو میں بھی اپنا جوانی میں جی بیوی کے ساتھ بھی اور میرے والد کے ساتھ بھی ماننا کیوں تیار ایکسٹریم نظریاتی بن کر بہت لڑتا تھا. UK میں ایک ہمارا فیملی فرینڈ تھا جو لیبر میں ہوتا تھا، وہ کنزرویٹو پارٹی میں شفٹ ہو کے منتخب ہو گیا. میں تو بہت ہی ناراض سے اس کے ساتھ. بی بی شہید مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ آپ ہو، میں جانتا آپ کا والد بھی لیفٹ تھا، ہم بھی ہیں، سینٹرسٹ ہونے کی، سینٹرسٹ کی فائدہ کس طریقے سے آپ حاصل کر سکتے ہو اپنے ایجیکٹو کو. وہ میں بس ماننے کو تیار نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے. اپنا والد کے ساتھ بھی میں نے یہ والد کے ساتھ آپ کا اختلاف ہوتا ہے؟ کوئی اختلاف نہیں، لیکن اس نظریاتی اینگل سے یا اس کا جوش میں کبھی کبھار میں اس کا لینس سے اور اس طریقے سے نہیں دیکھتا ہوں. لیکن پھر جب اس کو نہ صرف خود ایکسپیرئنس کیا، آپ اندازہ کرے کہ آپ نے سیاست کرنا ہے، and politics is the art of the possible, and I look at ہم نے کیا کیا حاصل کیا ہے. تو میں اپنا جو نظریہ ہے، اپنا ڈرائیونگ فورس ہے، جو میرا پالیسیز کو، میرا پالیٹکس کو ایکسپائر کرتا ہے، میں میرے دل کے نزدیک رکھتا ہوں. میں کوشش کروں گا کہ وہ دل کے نزدیک رکھتے ہوئے I don't let the best, the theoretical best mean that we can't even implement the better. یہ میرے لیے شاید مشکل ہوگا، میرا ایفرٹ ہوگا کہ میں یہ سیکھوں. اپنا جوانی میں شاید زیادہ جذباتی تو ہو جاتا ہوں، لیکن I'd like to try and remind myself idealistic تھے مگر پریکٹیکل اچیومنٹس تھے، چاہے وہ قائد عوام، چاہے وہ شہید بی بی اور صدر زرداری. صدر زرداری کا جو کمٹمنٹ ہے جمہوریت کے لیے، اس میں اب پہلے 11.5 سال اب عمران خان کا سلیکٹڈ کے 6 مہینے میں لے کے 12 سال جیل میں خود گزارے تھے. جب آپ جانتے ہو ایک پیپر سائن کر کے، ایک بات کر کے ختم، سارے ایشوز ختم، آپ اصولوں پہ قائم ہیں. نواز شریف کے اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیے سے آپ نے اختلاف کیا. آپ کا اختلاف کیا ہے اور آپ کا اسٹیبلشمنٹ سے کیا گلا ہے؟ I don't think کہ میں نے کسی کا اپنا بیانیہ رکھتے یا اپنا بیانیہ بولنے پہ میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا. آپ نے کہا آپ کو دھچکا لگا. نہیں، ہمارے لیے سرپرائز تھا. یس ناٹ تو کوئی اس میں وہ آئی تھنک سرپرائز جو ہے وہ سب کے لیے تھا. وہ جو بھی اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں تھے ان کے لیے سرپرائز ہوگا، جو اس کے اپنے جماعت ہے ان کے لیے شاید سرپرائز تھا. اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم میاں صاحب کے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، یا میاں صاحب تو 3 وقت ٹائم پہ وزیر اعظم رہا، وہ جیسے اپنا بیان کرنا چاہیے گا وہ اس کا حق ہوگا. ہمارا جو پاکستان میں جمہوریت کے لیے، میں نہیں کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، عوام کے حق کے لیے جو پاکستان پیپلز پارٹی نے جد و جہد کی ہے وہ آج کا نہیں ہے، 3 نسلوں کا جد و جہد ہے. ہمارا اپنا طریقہ کار ہے، میرا اپنا طریقہ کار ہے، اور میاں صاحب کا حق ہے کہ وہ کون سا طریقہ کار اپنایا جائے. جہاں تک پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی بات ہے، ہمارا پوزیشن کلیئر ہے، ہمارا موقف کلیئر ہے، ہمارا جو
APC تھا جس کے نتیجے میں PDM بھی بنا، اس کا ریزولوشنز کلیئر ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے، مداخل ہے سیاست میں، ہم اس کا نہ صرف مزاحمت کرتے ہیں، ہم اس کا خاتمہ چاہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور کا بھی حصہ ہے، چارٹر آف ڈیموکریسی کا بھی حصہ ہے کہ ہمیں ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کا کمیشن بنانا چاہیے، جہاں ہم اس مسئلہ کا ہمیشہ کے لیے وی ڈرا اے لائن ان دی سینڈ اینڈ موو آن. اور جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی بات ہے، یہ صرف 2018 کا سوال نہیں ہے، یہ کسی سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے. فیسز کیپ چینجنگ، لیکن کوئی نہیں انکار کر سکتا ہے کہ پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا ہے وہ ہمارا تاریخ کا حصہ ہے اور ہمارا پریزنٹ کا بھی حصہ ہے. پیپلز پارٹی نے تو بہت برداشت کیا ہے. سیاست کے ایک ادنا طالب علم کے سمجھنے کے لیے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف نے جو گجرانوالہ میں تقریر کی اور پھر کراچی میں آپ کی میزبانی میں جو جلسہ ہوا اس میں تقریر نہیں ہوئی، تو کیا اس سے یہ مطلب لیا جائے کہ ان کی تقریر میں کچھ ایسا تھا جس سے PDM کو یا پیپلز پارٹی کو اختلاف تھا؟ وہ کیا اختلاف ہے؟ نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اور میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں تھا. آخری وقت تک میں نے پیغام پہنچایا کہ مریم شریف صاحبہ جو ہے وہ انٹروڈکشن کروا دے اور میاں صاحب